اور ہم آخرت میں یعنی اس قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جو کچھ ہم نے اس پر بنایا زمین پر، اس کو ہم کیا بنانے والے ہیں؟ بکھری ہوئی دھول بنا دینے والے ہیں. سب ختم ہونے والا، کھنڈر بننے والا یہ، بلکہ بکھری ہوئی دھول اللہ تعالیٰ سب کو ڈھا کے ختم کر دے گا اور زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی. کوئی اونچائی زمین میں نہیں رہے گی. ساری بڑی بڑی بلڈنگیں، سارے بڑے بڑے مال، ساری بڑی بڑی گارڈنز اور سب کچھ یہاں کی زینت سب ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا بہت خوبصورت ہو دنیا، ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا. کیوں؟ تمہارا امتحان لینے کے لیے. اٹریکٹیو نہیں ہوتی تو انسان اس کی طرف دوڑتا نہیں، لیکن یہ اس کو خوبصورت بنایا اور اس کو حکم دیا کہ تو اس میں رہ کر مجھ کو یاد رکھ اور دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش کر. یہ امتحان ہے اس کا کہ تو چیزیں جمع کرنے میں لگتا ہے یا نیکیاں جمع کرنے میں لگتا ہے. تیرا امتحان ہے. اگر تیری نگاہ میں نیکی زیادہ اہم ہے، نیکی جمع کرے گا. اگر تیری نگاہ میں دنیا کی چیزیں اور یہاں کا مال و متاع، یہاں کا پیسہ یہ اہم ہے، تو اس کے پیچھے دوڑ کے نیکیاں برباد کرے گا. اسی لیے آج دیکھیں آپ، دکاندار ہو، بزنس مین ہو، نمازیں برباد کر رہا ہے پیسے کے لیے، کیونکہ تیری نگاہ میں پیسہ اصل ہے، نماز اصل نہیں ہے. تیری نگاہ میں مال اصل ہے، اعمال اصل نہیں ہے. امتحان تیرا یہ ہے کہ تیری نگاہ میں آخرت کی کرنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یا دنیا کی کرنسی زیادہ امپورٹنٹ جہاں ٹیمپرری رہنا ہے. یہی عقل یہ چلانا ہے. دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، یہاں کی کرنسی لگتی، اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے؟ ہمیشہ. وہاں کی کرنسی تیرے پاس ہے. یہاں کے سکسیس کے لیے جو چاہیے تو جمع کر رہا، اچھی بات ہے بھائی، کون منع کیا تیرے کو؟ جمع کر. لیکن وہاں جانا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. کب جانا ہے؟ کبھی بھی جا سکتے. اچانک فرشتہ آئے گا، چلو. کہاں؟ آخرت میں. وقت آ گیا تمہارا. نہیں، تھوڑا اور مجھ کو یہاں پہ کوشش کرنا ہے، میرے کچھ اور ٹارگٹ سے اچیو نہیں کیا میں نے ابھی تک کے اس کو. آپ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں. آپ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے حکم سے تم کو جانا ہے. تمہاری مرضی چلتی نہیں. ایک ہی چیز میں مرضی چلتی تمہاری، کیسا جینا، کتنا جینا تمہارے بس میں نہیں ہے. کیسا جینا تمہارے بس میں ہے. تم کیسا جیے یہاں پہ، بھلے 4 دن ہو، 5 دن ہو، مہینہ ہو، سال ہو، جتنا تم جیے یہاں پہ، جتنے سال دنیا میں جیے، کیسا جیے. کیا تم نے جمائے نہیں، اپنے آپ کو تم نے کیا بنائے، یہ اصل ہے. باہر کیا جمائے یہ اصل نہیں ہے. لیکن شیطان انسان کو ہی دھوکہ دیتا ہے. میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ چیز ہونا چاہیے تو دنیا میں میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے گا. ہوتا نہیں بھی ہوتا. آخرت میں یہاں سٹیٹس بنانے میں تھوڑی سی زندگی، اس کے بعد مرنا ہے. 40-50 سال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ کے مقابلے میں 60 سال کیا 1000 سال بھی کچھ نہیں ہے. وہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. وہاں کی تیاری تو نے کیا کی ہے؟ یہاں معلوم ہے موت آنے والی ہے. 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال والا تو جیتا بھی نہیں یہاں پہ کوئی. 100 سال سے زیادہ تو نہیں رہنا ہے یہاں پہ. 100 سال کی تیاری ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری نہیں. تو کر رہا کیا تو یہاں پہ؟ وہاں جا کے کروں گا. نادان، وہاں نہیں کر سکتے تیاری. یہی رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. وہاں بدلہ ہے، یہاں کوشش ہے. یہی رہ کے وہاں کی کوشش تجھ کو کرنا ہے. ایک ایک کر کے دن جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سال نکل جا رہا ہے اور تو وہاں کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے. دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا میں مال کام آتا ہے، آخرت میں اعمال کام آئیں گے. دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. کیا تیاری کیا اس کی؟ آدمی کو سوچنا ہے. ہر آدمی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے
انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کا حال ایسا ہے، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، تو جب پانی زمین پہ برسا، یہاں سے اناج اگا، پھل اگے، جانوروں کے لیے گھاس اگی، انسان اور چوپائے جو کھاتے ہیں وہ سارا اس میں سے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین میں سب ہریالی ہرا بھرا ہو گیا، پھل اگے، اناج اگا اور ہریالی اگی، جانوروں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، اور زمین ایک دم خوبصورت اور پوری مزین ہو گئی، کھیتی باڑی سے، پھلوں سے اور گھاس سے ایک دم ہریالی آ گئی، دل کو لبھانے والا منظر دکھائی دینے لگا، کیسا ماحول ہو گیا ایک دم۔ اللہ فرماتا ہے جب پوری طرح سے زمین مزین ہو گئی، وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے جو مالک تھے، کھیتی باڑی والے، گارڈن والے، انہیں ایسا لگا کہ اب تو ہماری فصل پوری پکی ہو گئی، اب بس فصل کاٹنے کی دیر ہے، پھل توڑنے کی دیر ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، وی آر ان کنٹرول، ہم کنٹرول میں ہیں، بس ایک دم سب کچھ ہمارا ہی ہو گیا۔ دیکھو کیسے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں پیڑوں پر، کیسی ہریالی ہے اور کیسی پیداوار ہماری ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک ہماری طرف سے عذاب آ گیا، رات میں یا دن میں، ہاں پورے کھیت میں آگ لگ گئی، پوری بارش سے سارے پیڑ برباد ہو گئے۔ آپ دیکھیے کوکن میں سینکڑوں پیڑ، بعض لوگوں کے آم کے باغات تھے، ایسی آندھی اور ایسی ہوا آئی کہ وہ سارے باغات کیا ہو گئی، سارے پیڑ اکھڑ گئے، سب تباہ۔ کتنے علاقے ایسے ہیں آپ دیکھیے، پیداوار اچھی خاصی فصلیں ہیں، لمبے دور دور تک کھیت ہیں، آسٹریلیا دیکھیے، ایسی آگ کے سب ختم۔ ہمارا حکم آیا، رات میں آیا یا دن میں آیا، وہ ساری فصل، وہ سارے کھیت، وہ سارے باغات، وہ سب کچھ کیا ہو گیا، تباہ ہو گیا، راتوں رات، دن کے دن میں تباہ ہو گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، سب کا سب ہم نے کیا کر دیا، کاٹ کے ایک دم ختم، پوری زمین ایک دم کیا ہو گئی، فصلیں سب ختم ہو گئی، ایسے جیسے کل تھا ہی نہیں کچھ یہاں پر، جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم بس ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، ایسی اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ملکوں میں، کتنے علاقوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچانک سیلاب آتا ہے، اچانک آندھی طوفان آتا ہے، اچانک زلزلہ آتا ہے، اچانک آگ لگ جاتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، پراپرٹیز جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، سب جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کل کروڑ پتی تھا، آج راستے پہ آدمی آ جاتا ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے، یہ ایسی دنیا ہے، یہاں کی چیزوں کا یہ حال ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہیں، اس کو جمع کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اپنی اتنی اعلیٰ صلاحیتیں جو اللہ نے ہم کو دی اس کے اوپر خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو جمع کرنے میں ہم لگ رہے ہیں، سارا جمع کرنے کے بعد ہم لوگوں کو فرشتے جمع کر لیتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ جمع کر لیا لیکن ہم جمع ہو جاتے نا، فرشتہ ہم کو دنیا سے اٹھا کے لے جاتا، سب ختم۔ اتنی غیر یقینی دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں ہم لگا رہے، ہم سے زیادہ نادان اور کون ہوگا۔ جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیتے ہیں، اور اس اللہ کے لیے کیا، اس آخرت کے لیے کیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہے، جو دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے،
اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ ہم کو خود اپنے حال پر غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مستورد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما يجعل احدکم اصبعه هذه فی الیم فلینظر بما ترجع۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی بس سمندر میں ڈبوئے اور انگلی نکالے، اس انگلی پہ کتنا پانی آتا؟ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعْ، دیکھے کہ اس کی انگلی پانی میں سمندر میں ڈبونے کے بعد کتنے پانی کے ساتھ باہر آئیں۔ اتنی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ دنیا کی حیات یا دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالے تو ہاتھ کو کتنا پانی لگتا ہے۔ کیا ہے حیثیت اس پانی کی، اور وہ سمندر کتنا بڑا ہے، وہ زندگی کتنی بڑی ہے، اور اس کی آخرت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، دنیا کی کتنی کم ہے اس کے مقابلے میں، حقیر ہے، کچھ حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی حقیر اور اتنی کم ہے، آخرت اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، داخلا من بعض العالیہ، عالیہ سے مدینہ میں اونچی زمین ہے، وہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ بازار سے گزرے، والناس کنفتہ، اور آپ کے آس پاس دائیں بائیں لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے۔ فمر بجد اسک میت، تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک بکری مردار پڑی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کان والی ہے، چھوٹے کان والی بکری مردار پڑی ہوئی ہے۔ فتناولہ فاخذ باذنہ، آپ نے اس بکری کو اٹھایا، کان پکڑ کے آپ نے اٹھایا، اس طرح سے مری ہوئی بکری اس کو اٹھایا۔ ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون یہ بات پسند کرے گا کہ ایک درہم میں اس کو یہ مل جائے؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، صحابہ نے کہا کچھ بھی دے کے یہ لیں گے نہیں، ہم اس کو لے کے کریں گے کیا؟ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تھوڑا سا کچھ خرچ کر کے یہ بکری اس کو ملے، مری ہوئی بکری، اور وہ لے کے کرے گا کیا؟ اور کہا اتحبون انہ لکم، کہا ایسے ہی کسی کو مل جائے تو ٹھیک ہے، ایک درہم بھی نہیں، درہم سے بھی کم، فری، مفت میں اگر یہ بکری کسی کو مل جائے تو لوگے؟ اتحبون انہ لکم قالوا لا، صاحب نے کہا نہیں، ہم کو نہیں چاہیے۔ قال ذلك له ثلاثا، تین بار آپ نے پوچھا چاہیے تم کو، چاہیے چاہیے، مفت میں چاہیے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا واللہ لو کان حیا کان عیبا فیہ، کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی نا بکری، عیب دار تھی، چھوٹے کان والی ہے، لأنہ اسک فکیف وہو میت، اب تو مری ہوئی ہے، اب لے کے کون کیا کرے گا اس کو؟ زندہ بھی تھی تو عیب دار تھی، کوئی خریدتا نہیں اس کو، اب تو یہ کیا ہے؟ مردار ہے، مری ہوئی ہے، اب کیا قیمت کو اس کی لگا سکتا ہے؟ فقال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم، قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ بکری اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی تمہاری نگاہ میں دنیا، اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی اس بکری کی قیمت تمہاری نگاہ میں ہے۔ جتنا حقیر تم اس بکری کو سمجھ رہے ہو اس وقت میں، اس سے بھی زیادہ حقیر یہ ساری دنیا کی زیب و زینت اللہ کے نزدیک ہے، کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس اس کی۔ جو فنا ہونے والا ہے اس کی کیا قیمت، جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کی کیا قیمت، اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ آخرت اتنی زبردست ہے، جنت اتنی اعلیٰ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اس کی اتنی بھی قیمت نہیں جتنی تمہارے نزدیک اس مری ہوئی کم چھوٹے کانوں والی بکری کی قیمت ہے۔ مردار پڑی ہوئی بکری کی قیمت اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ بے قیمت جانتا ہو
اس کو ہم قیمتی سمجھ لیں اور اللہ کو خوش کریں گے ہم؟ جس کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہ ہو، اور ہم اپنے دل کے جذبات، اپنی رات دن کی فکریں اور دن بھر کی کوششیں پوری اس کے لیے لگا دیں اور اللہ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قیمت ہوگی؟ بے قیمت کے پیچھے دوڑنے والا بے قیمت کے پیچھے دوڑنے والا خود بھی اپنے آپ کو بے قیمت بنا لیتا ہے۔ ہماری مثال اس انسان کی طرح ہے جو کٹی ہوئی پتنگ کو پکڑنے میں دوڑ رہا ہے اور دوڑتے 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 چھت پر سے گر کے مر گیا۔ ایسی چیز جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی دنیا، اپنی زندگی ختم کر دی ہے۔ ایسے آدمی کو کوئی عقل مند کہے گا ہماری مثال ویسی ہے، جبکہ آخرت ہمارے لیے پوری موجود ہے، اس کے لیے ہم کچھ کر کے اپنا مقام وہاں بنا سکتے ہیں، اللہ کے پاس اپنا مقام بنا سکتے ہیں، آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری زندگی کو کس پہ خرچ کر دیتے ہیں؟ دنیا پر، جو کہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم اپنے باہر چیزیں جمع کرنے میں لگتے ہیں، اور جیسے ہی سب جما لیتے ہم لوگ، فرشتہ ان کے بیچ میں سے ہم کو اٹھا کے لے جاتا۔ کتنی افسوس کی چیز ہے، سوچئے، یہاں میرا گھر، یہ پیسہ، یہ سب کچھ، میرے زیورات سب میرے اطراف جمع، یہ میرا، اور ان کے بیچ میں سے فرشتہ ہم کو نکال کے لے جاتا۔ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس ساری کوشش کا کہ اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا مآل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور معاملہ اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا کہ دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو زندگی گزاری تو نے 50-60 سال جتنی بھی ملی، اس کا پورا حساب آخرت میں دینا ہے۔ کیا کیا تو دنیا میں؟ اتنا ٹائم ملا تجھ کو، رات دن رات دن رات دن، ہفتے ہفتے ہفتے، مہینے مہینے مہینے، سال 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 گزر گئے، اتنا ٹائم تیرے پاس تھا، کیا کیا تو اس میں؟ کس چیز کو تو نے سب سے زیادہ ویلیو دیا اپنی زندگی میں؟ پیسے کو، گھر کو، گاڑی کو، سونے چاندی کو، اور اللہ کو؟ کیا تیری زندگی میں اللہ کا مقام تھا؟ ان ساری چیزوں کا مقام تھا، اللہ کا مقام کیا تھا تیرے دل میں، تیری زندگی میں؟ آخرت کی کیا اہمیت تھی تیری زندگی میں؟ دنیا کی تو بہت اہمیت تھی، آخرت کے لیے کیا کیا تو؟ اللہ کے لیے تو کیا، کس کے لیے جیا تو؟ اللہ کے لیے جیا یا چیزوں کے لیے جیا؟ تو نے اسی کو اپنا رب بنایا تھا، تیری پوری زندگی کی ساری فکریں اور کوششیں اسی کے لیے، تو نے تو رب کا مقام دے دیا اس کو۔ یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی سے اللہ کہہ رہا، کہو اے نبی آپ بولو، کیا بولنا؟ قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو کس کے لیے جی رہا؟ ایمبیشن میرا ہے، مجھ کو یہ بننا ہے، مجھ کو یہ کمانا ہے، اتنے سال میں یہ کرنا ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو بھلا کے، آخرت کو برباد کر کے، اعمال کو خراب کر کے، اپنے باطن کو بگاڑ کے، اپنی زندگی کو تباہ کر کے تو یہ پانا چاہتا ہے جس کو چھوڑنا ہے تجھ کو؟ پاگل آدمی ہے تو، تجھ سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ چاہے دنیا کی ساری بڑی سے بڑی یونیورسٹی تجھ کو سب سے عقل مندی کا تمغہ دے دے، اللہ کی میزان میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو بیوقوف ہے، جاہل ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے اور کم قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ باتیں بہت ہیں، میں وقت میرا ختم ہو گیا ہے، کچھ باتیں اتنی کافی سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا کی برائی کرتے بیٹھیں گے بہت وقت اس کے لیے لگے گا۔ کم سے کم ہر ایک کو اتنا تو معلوم ہے کہ چھوڑ کے جانا ہے، یہی اس کی برائی کافی ہے۔ لیکن دوسری برائی اس کی یہ ہے کہ اگر حاصل کر بھی لے دنیا انسان، تب بھی دل بھرتا نہیں بھرتا۔ آپ بتائیے، جس چیز سے دل نہ بھرے
وہ چیز کیسے انسان کو سکون دے سکتی ہے؟ کتنا بھی کما تو دل بھرنے والا نہیں۔ 1 کروڑ چاہیے ٹارگٹ ہے میرا، کرنے کے بعد بولتا 2 کروڑ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ اس کے بیچ کا حصہ، وہ بھر کے، کپ نہیں، برتن نہیں، اتنا بڑا برتن، کیا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اتنا بڑا کپ مل رہا اس کو، اس کے اندر پورا سونے سے بھر دیا جائے، ایک وادی بھر کے اگر اس کو سونا ملے، احب ان یکون لہ وادیان، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی 2 وادی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ 1 گھنٹہ ملنے کے بعد کیا بولتا؟ 2 گھنٹے ہے، ہاں 1 فارم ہاؤس ہونے کے بعد 2۔ آدمی کبھی اس کا سیر نہیں ہوتا دل۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آپ نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر 1 وادی بھر کے سونا ہو، وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے، لیکن اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کچھ بھرنے والا نہیں، اس کا دل بھرتا نہیں، یہاں تک کہ اس کے منہ میں مٹی پڑ جاتی، منہ بھر جاتا مٹی سے۔ اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ یعنی اگر کسی کا یہ حال ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، دنیا کام آنے والی نہیں، سونا چاندی کام آنے والا نہیں، توبہ کر، اپنی غفلت، اپنے گناہ اور دنیا پانے کے لیے جو غلط کیا تو نے، اللہ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، ورنہ تیرا منہ کیا بھرے گا؟ قبر کی مٹی بھرنے والی ہے، مر کے مٹی میں جانے والا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے کہ میرا یہ گول ہے، مجھ کو ملنا چاہیے۔ ہر آدمی کیا سوچتا؟ میرے پاس کیا نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ ہوتا تو میں خوش رہتا۔ ٹھیک، کیا ہے نہیں دیکھتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے کیا کرتا؟ پر کیا نہیں ہے اپنے پاس۔ تو آدمی جب وہ پا لیتا تو پھر واپس دیکھتا کیا نہیں ہے میرے پاس۔ تو آج تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا نہیں ہے، وہ مل جاتا تو خوش رہتا، لیکن آج جو تیرے پاس ہے اس میں خوش ہے کیا تو کل کو جب وہ مل جائے گا تجھ کو، پھر وہی حال ہونے والا جو آج ہے تیرے پاس، کل کچھ اور تیرے پاس نہیں ہوگا، اس کو سوچ کے تو آج سوچے گا کہ کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو کبھی خوش رہ سکتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نگاہ اس پر ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تیری کاش نگاہ اس پر ہوتی جو تیرے پاس ہے۔ آدمی کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے، کیا نہیں ہے پہ اس کی ہمیشہ نگاہ ٹکی رہتی، اس لیے فقیر کا فقیر رہتا اور مر جاتا آدمی، فقیری مرتا ہو۔ فقیری کم پانے میں نہیں ہوتی ہے، میرے پاس کم ہے کا احساس ہونے میں ہوتی ہے۔ فقیر آدمی دل میں رہتا، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، یہ فقیر ہے۔ وہ فقیر نہیں ہے جو بول رہا کچھ نہیں رہا تو چلتا، یہ ہے نا میرے پاس بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت میرے پاس، یہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے اندر، دل کے اندر محرومی کا احساس ہے۔ لہذا دنیا پا کے بھی کبھی دل بھرتا نہیں۔ انسان کے دل کو سکون کس سے ملتا؟ اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون ملتا چیزوں سے نہیں، دل کو سکون ملتا چیزیں پا کے نہیں ملتا، سکون اللہ کو پا کے سکون ملتا ہے۔ سکون اسی کو ملتا ہے جس نے اللہ کو پایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم چیزوں کے پیچھے پاگل کی طرح نہ دوڑیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہم حاصل کریں، جمائیں بھی، بھائی سونا بھی خریدو، چاندی بھی خریدو، گھر بھی بناؤ، مقصد مت بناؤ اس کو، مقصد اس کو مت بناؤ، مقصد ہمارا اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے اس کو مقصود بناؤ کہ جب اس سے ملاقات ہو تو نگاہیں شرمندگی سے جھکے نہیں، بلکہ شوق سے اس کو دیکھنے والی ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسا جیے آدمی کہ کل کو اللہ سے ملاقات ہو
تو شرمندگی کے ساتھ میں انسان کی ذلت سے اپنے گناہوں کی وجہ سے نگاہیں جھکے نہیں، بلکہ اس کی زندگی اتنی اچھی ہو کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے شوق میں اس کی نگاہیں اٹھ کے اللہ کو دیکھنے والی بنے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش خوش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کل کو ہمارا حال یہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جینے والا بنائیں، اور مخلوق کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے خالق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔